توبہ کرنے والے سب کے مقام ہے، شان ہے، عزت ہے، وقار ہے، لیکن جب جوان گناہ سے توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن تک اللہ نور کی قندیلیں روشن کرتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں فلاں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے نور کی قندیلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اس لیے جوانی میں توبہ کر لو، جوانی گزر جائے گی۔ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جوانی گزر جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے دیکھا ایک بوڑھے بابا بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی تھی، وہ بوڑھے بابا جھکی کمر سے کہیں جا رہے تھے۔ ایک جوان نے اس بوڑھے کو دیکھا۔ آج کل لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نوجوان لڑکے بوڑھوں پہ مزہ لیتے ہیں، دادا بوڑھے ہو جائیں، ابا بوڑھے ہو جائیں، نانا بوڑھے ہو جائیں، محلے کے پڑوسی بوڑھے ہو جائیں، یاد رکھنا بوڑھوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی عزت کرے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بوڑھے کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا اس کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر منافق، یعنی وہ شخص منافق ہوگا جن کو بڑھاپا اسلام میں آیا، ان کے حق کو ضائع کرنے والا، ان کو حقیر سمجھنے والا، اس کے اندر نفاق کی عادت ہوگی، منافقین کی صفت ہوگی۔ اس لیے بوڑھوں کی عزت کرو۔ جب کسی مومن کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں سفید بال والوں کی دعا کو رد کرنے میں اللہ حیا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی متقی پرہیزگار مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس لیے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اور بڑھاپے میں جوانی میں کوئی نفل بھی پڑھتا تھا، سنت غیر موقعہ بھی پڑھتا تھا، کثرت سے عبادت کرتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہوا تو اب صرف بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، کم عبادت کم کر پاتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کم عبادت اس کی کیوں ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بوڑھا میں نے کیا، کمزور میں نے کیا، اب یہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، عبادت کم کرے تو بھی کم مت لکھنا، جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا وہ ساری عبادتوں کا ثواب بھی بڑھاپے میں لکھا جائے۔ بوڑھوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن جوان لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق نہ اڑاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو ایک بڑے میاں جن کی کمر جھک گئی تھی، ایک جوان نے سوچا چلو ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی مزہ لیں گے، تو وہ جھکی ہوئی کمر سے جا رہے تھے۔ تو جب کسی کی کمر جھک جائے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ وہ ڈھونڈتا کچھ نہیں، اس کی کمر جھکی ہوتی۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بڑے میں سمجھ گئے میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا سوال کتنا بھی گندا ہو، انسان کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کی نشانی یہ ہے کہ جواب اچھے انداز سے دیا گیا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے سر پھوڑ سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں جیت سکتے، لیکن پتھر کا جواب پھول سے دینے والے کسی کا سر نہیں پھوڑتے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے ہیں۔ ایک جوان نے کہہ دیا بابا کیا ڈھونڈ رہے، کیا تلاش کرنے؟ اس بڑے میاں نے جوان کو دیکھا اور مسکرا کے کہا بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے جوانی کی تلاش ہے بیٹا۔ جب میں بھی تیری طرح جوان تھا، تیری طرح جوان سوچتا تھا خوب عبادت کروں گا،
عبادت کے وقت ٹائم نہیں نکال سکتا تھا، جیسے تو بیکار بیٹھا نا میں بھی ایسے بیکار بیٹھا. جوانی کے وقت جیسے تو ہوج موج مستی مذاق کرتا ہے نا ویسے میں بھی کرتا تھا. میں سوچتا تھا کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، سب کام سے فری ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، اللہ ہی اللہ کروں گا، عبادت بھی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، مسجد کی کبوتری بن جاؤں گا، مسجد کے کونے میں بیٹھا رہوں گا، تلاوت کے سوا کچھ نہیں کروں گا. لیکن بیٹا جب جوانی تھی، ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت تھی، جب عبادت کرنے کے لیے اللہ نے طاقت قوت دی تھی، میں نے کھیل کود اور گناہوں میں وقت کو گزارا اور سوچا تھا جب بڑھاپے میں کروں گا. لیکن بڑھاپا آیا تو ایسی کمر جھک گئی کہ اب میں کیا عبادت، ایسا ہو گیا طبیعت میں خرابی آ گئی، کیا عبادت کروں. تو میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں اس جھکی ہوئی کمر سے، مگر تجھے نصیحت کرتا ہوں جو غلطی میں نے کی ہے وہ تو نے نہ کرنا، جو جوانی کو میں نے ضائع کی ہے تو نے ضائع نہ کرنا. یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جوان ہیں، اور سے زینت الاتقیاء میں آنے والوں، جوانی میں آپ ظہر میں صرف 12 نہیں بلکہ 14 بھی پڑھ سکتے ہو، 16 بھی پڑھ سکتے ہو، 18 بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ جوان ہو نوافل زیادہ پڑھ سکتے ہو. میرے بھائی جب تو جم کرنے کے لیے 1-1 گھنٹہ لگا سکتا ہے تو تو نوافل پڑھنے کے لیے 10-20 منٹ کا وقت نہیں لگا سکتا. میں جم کرنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر یاد رکھنا جم میں اور نماز میں فرق یہ ہے، جم کرو گے تو جسم بنے گا، لیکن یہ بنے ہوئے جسم کو کہاں خرچ کرو گے؟ جب یہ جسم بنے گا جم کر کے اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ بنے ہوئے موٹے خوبصورت جسم کو جس پر ناز کرتے ہو، بازو بن گئے، سینے بن گئے، چہرہ بن گیا، جسم اتنا